کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ شعبہ تعلیم کے تحت میلسی پنجاب کے مختلف کالجز میں 8 نومبر کو نماز کورسز منعقد کیے گئے۔ سوشل میڈیا اور اسلامی معاشرے کے عنوان سے سیشن بھی منعقد کیا گیا۔ سنت و بھرے بیانات ہوئے۔ اسٹوڈنٹس کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے متعلق آگاہی بھی دی گئی۔ فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت 9 نومبر کو میٹ اپ ہوا۔ نگرانی مجلس نے اصلاح امت اور نیکی کی دعوت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ شرکاء کو بھی دین متین کی خدمت کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن کا تعلیمی اداروں میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مظفر آباد کشمیر کا سفر۔ شعبہ تعلیم سے وابستہ کئی شخصیات سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ اسلامی بہنوں نے شعبہ تعلیم کے ساتھ مل کر نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنائیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ اچھی نظر بیڑا پار کر دیتی ہے، بری نظر بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ بچے کو وہ امام صاحب کی نظر ڈلوا لو، وہ پیر صاحب کے پاس لے جاؤ ان کی نظر ڈلوا لو، عالم صاحب حضرت صاحب کے پاس لے جاؤ تو بچے کو نظر ڈلوا لو، اچھی نظر ہے نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اٹھ گئی سے مراد نظر ہی تو ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے تضمین بہت اچھی لکھی ہے۔ تضمین بولتے ہیں کہ کسی کے اشعار پر اپنے کچھ مصرے بڑھا دیتے ہیں، 3 مصرے بڑھاتے ہیں، اور چوتھا مصرا وہی جو اصل شاعر کا ہوتا ہے، اور پھر دوسرا مصرا شعر تو 2 مصروں کا ہوتا ہے نا، تو یوں اس کو جو بڑھاتے ہیں نا آگے اس کو تضمین کہتے ہیں۔ زواد ہے اس میں تضمین، تا زواد میم یا نون۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بنگلہ دیش سے بتاتے چلیں، جہاں مختلف شہروں میں پروفیشنلز میٹ اپس ہوئے، جن میں رکن شورا عبد الوہاب اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے علاقے سعید آباد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ اور چٹاگانگ کے مقامی ہوٹل میں میٹ اپ کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ رکن شورا عبد الوہاب اتاری نے ان میٹ اپس میں سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے شرکاء میں نیکی کی دعوت عام کی اور انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی اتباع کرنے کا ذہن دیا، جبکہ دین متین کی خدمت کرتے ہوئے اپنے پروفیشن اور اداروں میں دعوت اسلامی کے دینی کام بڑھانے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کرتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اللہ تعالی ردان اے دعوت اسلامی، پریونو بیرونو دان اے دعوت اسلامی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دینی کام کرتے ہوئے اجر و ثواب پائیں۔ ناظم آباد کراچی سندھ پاکستان میں 1 نومبر کو مدنی مذاکرہ اجتماع ہوا، جس میں مدنی مذاکرے کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی عبد الحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء اجتماع کو قافلوں میں سفر اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ کراچی پاکستان سندھ کے علاقے ناظم آباد نمبر 5 میں دعوت اسلامی کے تحت 1 نومبر 2025 کو مدنی مذاکرہ اجتماع ہوا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول اور شخصیات نے شرکت کی۔ مدنی مذاکرہ اجتماع
اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور کلام سے ہوا۔ عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ لائیو دیکھنے کی سعادت پائی۔ بعد میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ وعدہ پورا کرنا، عہد پورا کرنا، یہ نبی پاک کی تعلیمات ہیں، مگر آج بتاؤ نا، آج کون وعدہ پورا کر رہا ہے؟ آج کون عہد کو کمپلیٹ کر رہا ہے؟ حالانکہ یہ کتنا ضروری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ اب بتائیے، اللہ کی لعنت، انسانوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، عبادت بھی قبول نہیں ہے جو عہد شکنی کرتا ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں۔ یعنی جو ہلاکت بڑھ گئی ہے نا ہمارے معاشرے میں، اس کی ایک وجہ یہ وعدہ خلافی ہے، یہ عہد توڑنا ہے۔ رکن شورا نے شرکاء کو درود پاک پڑھنے، نمازوں کی پابندی کرنے، سنتوں پر عمل کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں صلاۃ السلام پڑھا گیا۔ مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے دعا کروائی۔ اجتماع میں شریک عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آج کے اجتماع سے جو ہمیں بہت کچھ پیاری باتیں سیکھنے کو ملی، وہ آخرت کے بارے میں، کہ کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں کہنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے اور گالی گلوچ نہیں کرنا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو اچھی باتیں سکھائیں۔ نماز کے بارے میں اہمیت بتائی کہ نمازی خود بھی ہونا ہے اور اپنی گھر کے بچوں کو بھی نمازی بنانا ہے۔ تمام نمازیں باجماعت ادا کروں گا اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ نصیحت دوں گا، ایسی تربیت ملے گی کہ انشاءاللہ وہ بھی نمازی ہوں، اور آئندہ بھی اجتماع میں اٹینڈ کریں گے، فیضان مدینہ کے اجتماع میں بھی جائیں گے۔ مدنی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مزارات اولیاء کے تحت 7 نومبر 2025 کو جامع مسجد گلزار اولیاء خاموش کالونی کراچی سندھ پاکستان میں ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مزارات پر حاضری بھی دی۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے خاموش کالونی کی جامع مسجد گلزار اولیاء میں 7 نومبر 2025 کو شعبہ مزارات اولیاء کے تحت سیدی مرشدی اعلی حضرت کے پوتے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کے صاحبزادے مولانا حماد رضا خان عرف نعمانی میاں رحمت اللہ علیہ کے سال ثواب کے لیے سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے نیکی اور نیکوں کی صحبت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ بھلا کون ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اچھا کون ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ نے جس کو ایمان کی دولت دی ہے وہ اچھا ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہو، ہے مسلمان، یہ اچھا ہے کیونکہ اس کو ایمان دیا ہے میرے رب۔ رکن شورا نے عاشقان رسول کو قافلوں میں سفر کرنے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع اور مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ آخر میں صلاۃ والسلام پڑھا گیا۔ حاجی فضیل رضا اتاری نے دعا کروائی۔ نیز رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے شعبہ مزارات اولیاء کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مولانا حماد رضا خان عرف نعمانی میاں رحمت اللہ علیہ اور دیگر کے مزارات پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت میل سی پنجاب کے مختلف کالجز میں 8 نومبر کو نماز کورسز منعقد کیے گئے، جبکہ سوشل میڈیا اور اسلامی معاشرے کے عنوان سے سیشن بھی منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر سنت و بھرے بیانات بھی ہوئے۔ اسٹوڈینٹس کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے متعلق آگاہی بھی دی گئی۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر میلسی میں دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت 8 نومبر 2025 کو نماز کی شرائط کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالج اسٹوڈینٹس کے علاوہ پرنسپل اور ٹیچرز نے بھی شرکت کی۔ شعبہ تعلیم کورسز فورم ذمہ دار نے نماز کی اہمیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو باجماعت نماز پڑھنے اور نماز کورس کرنے کا ذہن بھی دیا، جس پر اسٹوڈینٹس نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ نماز کے حوالے سے سیشن ہوا ہے، اچھے شرائط کے بارے میں ہمیں بہت اچھا لگا۔ دینی حوالے سے تربیت کی گئی اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ طہارت کے بارے میں سیکھا ہے۔ سیشن ہمیں بہت اچھا لگا، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبہ تعلیم کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے اسکول پرنسپل سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور انہیں تعلیمی اداروں میں شعبہ تعلیم کے تحت ہونے والی ایکٹیویٹیز پر آگاہی دی، جس پر کالج پرنسپل نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا۔ دوسری جانب میلسی پنجاب پاکستان میں ہی قائم اسٹار کالج میں شعبہ تعلیم کے تحت
سوشل میڈیا اور اسلامی معاشرے کے عنوان سے ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالج اسٹوڈینٹس، پرنسپل اور ٹیچرز نے بھی شرکت کی۔ شعبہ تعلیم کورسز فورم ذمہ دار نے سوشل میڈیا کے درست استعمال کے لیے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشنز اور ویب سائٹس کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنے کی ترغیب دلائی۔ نیز میلسی پنجاب میں ہی قائم کپس کالج میں بھی نماز کی شرائط کورس ہوا، جس میں اسٹوڈینٹس، پرنسپل اور ٹیچرز نے بھی شرکت کی۔ شعبہ تعلیم کورسز فارم ذمہ دار نے نماز کی اہمیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور علم دین سیکھنے کا ذہن بھی دیا، جس پر اسٹوڈینٹس نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ نماز کے معاملے میں بہت کچھ سکھایا ہے، ہمیں بہت سے مسئلے مسائل پتہ چلے ہیں اور ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، کوئی ہماری کمی کوتاہیاں سی تو وہ انہوں نے ختم کیا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان پر عمل کریں۔ یہ سیشن بہت اچھا رہا، ہمیں بہت اچھی اس سے معلومات ملی۔ اسلام فار ایور ایپلیکیشن کے بارے میں بتایا، تو اس کے لیے ہم انتہائی شکر گزار ہیں۔ بعد ازاں شعبے کے اسلامی بھائیوں نے کالج پرنسپل سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بتایا، جس پر کالج پرنسپل نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ شکر گزار ہوں دعوت اسلامی کا کہ آج انہوں نے ہمارے پاس اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا، جنہوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ ایک بہترین انٹریکشن کیا نماز کے حوالے سے اور اپنی آپ کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ بڑا کچھ مجھے بھی سیکھنے کو ملا اور بچوں کو بھی سیکھنے کو ملا۔ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں دعوت اسلامی کو کہ وہ ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھی ورکنگ کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے اس نیک کام کے لیے، اور انشاءاللہ ان فیوچر کپس کالج جب بھی اس قسم کا کوئی ایونٹ ہوگا ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرے گا۔ آگے بڑھیں، اپنے ناظرین کو بتائیں دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت سندھ اور پنجاب پاکستان کے مختلف شہروں میں 7، 9 اور 10 نومبر کو سحری و تہجد اجتماعات ہوئے، جن میں اراکین شورا سمیت مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول نے شرکت کی۔ سحری و تہجد اجتماعات کا آغاز نماز تہجد سے ہوا، مناجات، تلاوت قرآن پاک اور نفل روزہ رکھنے کا بھی سلسلہ ہوا۔ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم
فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت 9 نومبر 2025 کو ایک میٹ اپ ہوا، جس میں نگرانی مجلس نے اصلاح امت اور نیکی کی دعوت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بھی دین متین کی خدمت کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن بھی دیا۔ دعوت اسلامی کے رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت 9 نومبر 2025 کو فیضان مدینہ کراچی میں ایک میٹ اپ ہوا، جس میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے وابستہ عاشقان رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ شعبے کی نگران مجلس پاکستان میں اصلاح امت اور نیکی کی دعوت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ اس موقع پر ماہ نومبر ماہ قافلہ کے تحت عاشقان رسول کو قافلوں میں سفر کرنے اور کروانے کی ترغیب دلائی گئی۔ شرکاء کو دین متین کی خدمت کرنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع اور ہفتہ وار مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ قرآن و سنت کے مطابق عمل کر کے جو ہے وہ کس طریقے سے ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی کی گئی، تو بہت ساری تربیت ہوئی۔ جو ہے وہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی اس طریقے کے پروگرام ہوتے رہیں گے، جس سے ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں گے۔ ہمیں جو کچھ یہاں پہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے پھر ہم ڈاکٹرز میں امپلیمنٹ کرتے ہیں اور مزید اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم اپنا ماحول ڈاکٹرز تک پہنچائیں، ان سے کچھ اپنے ویوز نئے پروگرامس میں ان کو لائیں۔ بہت اچھی سی باتیں سننے کو ملی، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ جس میں اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ کے متعلق ترغیب دی گئی، اور اسی سلسلے میں میری بھی گزارش ہوگی کہ آپ سب بھی اچھے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت گجرانوالہ پنجاب پاکستان کی تحصیل قلعہ دیدار سنگھ میں 2 نومبر کو اوراق مقدسہ کے تحفظ کے لیے باکسز لگائے گئے۔ مزید جانیں گے اس مدنی خبر میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر گجرانوالہ کی تحصیل قلعہ دیدار سنگھ میں 2 نومبر 2025 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مقدس اوراق کے تحفظ کے حوالے سے آگاہی مہم کا سلسلہ ہوا۔ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے صوبائی ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ عاشقان رسول کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کا تعارف پیش کیا اور باکسز لگانے کی اہمیت بتائی اور انہیں بھی اس نیک عمل میں شامل ہونے کا ذہن دیا، جبکہ شعبے کے اسلامی بھائیوں نے مختلف مقامات پر اوراق مقدسہ کے تحفظ کے لیے باکسز لگائے اور بھرے ہوئے باکسز خالی کرنے کا بھی سلسلہ ہوا۔ مقامی عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور انہوں نے کام شروع کیا، یہ بہت اچھا کام ہے اور اس کے ساتھ ہم سب کو تعاون بھی کرنا چاہیے اور ان کا بہت اچھا کام ہے۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے تعلیمی اداروں میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے ساتھ 30 اکتوبر اور 1 نومبر کو مظفرآباد کشمیر کا 2 دن کا سفر کیا، جس میں شعبہ تعلیم سے وابستہ کئی شخصیات سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے حوالے سے آگاہی دی گئی، جس پر اسلامی بہنوں نے شعبہ تعلیم کے ساتھ مل کر نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت پاکستان مجلس مشاورت کی نگران اسلامی بہن کا 30 اکتوبر 2025 اور 1 نومبر 2025 کو مظفرآباد کشمیر کا سفر ہوا، جس میں شعبے کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے اہداف سے متعلق بھی رہنمائی کی گئی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے اپنے سفر کے دوران یونیورسٹی آف جموں کشمیر کا وزٹ کیا، جہاں الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور ڈی پی ٹی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے ملاقات کی اور انہیں تعلیمی اداروں میں ہونے والی دینی خدمات سے متعلق آگاہ کیا، جس پر شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کو ماہانہ سیشنز منعقد کروانے کی اجازت دی گئی۔ یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کے اسٹوڈینٹس، نرسنگ اسکول، ڈی پی ٹی اور لائٹ ہیلتھ سائنسز کے اسٹوڈینٹس کے درمیان ایک سیشن کا بھی انعقاد ہوا، جس میں شریک طالبات نے سیشن کو سراہا اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے گرلز ہائی سیکنڈری اسکول لنگر پورہ خرم ماڈل پبلک اسکول لنگر پورہ کا بھی وزٹ کیا اور اسکول انتظامیہ سے ملاقات کر کے دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کا تعارف پیش کیا اور ان اداروں کی لائبریریز میں اسلامک لٹریچر رکھوایا، جبکہ اسلامی بہنوں کے فیضان صحابیات میں خصوصی میٹ اپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف اسکولز، یونیورسٹیز اور اداروں سے تعلق رکھنے والی اسٹوڈینٹس اور لیکچرار نے شرکت کی۔ اس موقع پر نگران پاکستان مجلس مشاورت نے شعبہ تعلیم کے دینی اور اخلاقی مقاصد پر گفتگو کی اور شریک اسلامی بہنوں کو دعوت دی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو دین کی خدمت میں بروئے کار لائیں۔ سیشن کے اختتام پر کئی طالبات نے شرعی پردہ کرنے کے ساتھ ساتھ فرض علوم کورس کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن کے 2 دن کے سفر کے دوران کئی اساتذہ اور طالبات نے دعوت اسلامی کے تعلیمی مشن کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کا عزم کیا، جبکہ مختلف پرنسپلز نے اپنے اداروں میں دینی اور تربیتی سیشنز کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا۔
دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات بلوچستان کے صوبائی ذمہ دار نے 8 نومبر 2025 کو ڈسٹرکٹ کوسٹا محمد بلوچستان پاکستان میں مختلف شخصیات سے ملاقاتیں کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور فیضان مدینہ کراچی کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جہاں زیب اتاری کی اس رپورٹ میں۔ کوسٹا محمد بلوچستان پاکستان میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات بلوچستان کے صوبائی ذمہ دار نے 8 نومبر 2025 کو ایس ایس پی اوستا محمد غلام حسین باجونی، آفس سپرنٹینڈنٹ 2 ایس ایس پی محمود احمد ابڑو، ایچ او گنداخا، ریڈر 2 ایس ایس پی اوستا محمد آصف کھوکھر، ایس ایچ او تھانہ سٹی اوستا محمد غازی عبدالرؤوف خان جمالی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسر، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سول اسپتال اوستا محمد ڈاکٹر عبد جبار سومرو سے ان کے دفاتر میں ملاقاتیں کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بتایا۔ ایف جی آر ایف جیل خانہ جات میں دینی اور فلاحی خدمات، دارالمدینہ اسلامک اسکول اور دیگر مختلف شعبات کے حوالے سے گفتگو کی اور شخصیات کو فیضان مدینہ کراچی کا وزٹ کرنے اور دین متین کی خدمت کرنے اور دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر شخصیات نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا۔ مدنی نیوز کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر